بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم بہت سی نیکیوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ معمولی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کوئی نیکی معمولی نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے لا تحقرن من المعروف، نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ میرے شیخ، میرے مربی مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ فرمایا ایک نمبر سے انسان پاس ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑا ہو ہم نے، اور ہمیں ایک ہی نیکی کی ضرورت ہو، اور ہم اس اپنے قیامت کے روز نیکیوں میں ہماری نیکیاں کم پڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ جنازہ پڑھنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یا جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازے میں آتے ہیں، ہم ان کے جنازے میں جاتے ہیں، یا اس لیے پڑھتے ہیں وہ ہماری برادری والا ہے، وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہے، یا انہوں نے مجھے فون کیا ہے۔ نہیں، جنازہ پڑھنا ہے تو ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ جنازہ پڑھنا ہے تو اس لیے پڑھیں کہ اس مسلمان کا مجھ پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے اتباع الجنائز، فرمایا ان کے جنازے میں شریک ہو، ان کے جنازے میں مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو، فرمایا اس کو 1 قیرات کے بدلے ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو اس کے دفن میں بھی شریک ہو فلہ قیراتان، اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا وما القیراتان، اللہ کے رسول یہ قیرات کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، یہ قیرات 2 پہاڑوں کے برابر ہے، 2 بڑے پہاڑ۔ عظیم کا مطلب 2 بڑے پہاڑ۔ آپ جانتے ہیں عظیم اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، عظیم بہت بڑی چیز کو کہتے ہیں۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ 2 بڑے پہاڑوں کے برابر، آپ اور میں اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ پتہ چلا جنازے میں شریک ہونا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے ثواب سمجھ کے شریک ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے جنازے میں بھی لوگ اور مسلمان شریک ہوں گے۔ لکھنؤ کے اندر ایک درزی تھا، وہ اکثر جنازوں میں شریک ہوتا اور دکان بند کرتا تھا۔ غریب لوگ اسے کہتے آپ جنازوں میں بہت زیادہ شریک ہوتے ہیں، آپ کی دکان کا نقصان ہے تو آپ جنازوں میں اتنے زیادہ شریک کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے جو جتنا جنازوں میں جائے گا اس کے جنازے میں اتنے لوگ آئیں گے، میں غریب ہوں تو میں چاہتا ہوں میرے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ویسے بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، میں اس لیے بھی شریک ہوتا ہوں۔ 1902 کے اندر عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ ریڈیو کے ذریعے اور اخبار کے ذریعے ان کے انتقال کی خبر کو نشر کیا گیا تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کے جنازے کو پڑھ کر جیسے لوگ فارغ ہوئے، آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ جنازوں میں رہ جاتے ہیں، 10 20 30 لوگ رہ جاتے ہیں، بڑے جنازے میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، چھوٹے جنازے میں تھوڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ آتے وقت رہ جاتے ہیں۔ تو جیسے سلام پھرا، لوگ میت کو اٹھانے لگے، پیچھے سے کسی نے آواز دی ایک اور عاجز مسلمان کا جنازہ ہے، اس کو بھی پڑھتے جائیے۔ اب وہ جنازہ کس کا تھا؟ اسی غریب درزی کا جنازہ تھا جو مسلمانوں کے جنازوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں، ایک عالم دین کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے، جو لوگ رہ چکے تھے وہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو گئے، جس نے حضرت کا جنازہ نہیں پڑھا جن لوگوں نے۔ ایک عالم سے بڑا جنازہ ایک درزی کا ہوا، کس لیے؟ دل کے اندر اخلاص تھا، مسلمانوں کے جنازوں میں شریک ہوتا تھا، ثواب سمجھ کے شریک ہوتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بھی جنازوں میں شریک ہوں، مسلمان کا حق سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اور اس لیے بھی کہ جتنے میں لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوں گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت ڈالیں گے، وہ بھی ہمارے جنازوں میں شریک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شریعت کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔